بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں۔ عموماً لوگوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشانی پیش آتی ہے، تو یہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے اور اس طریقے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے، ہر کام اپنا خود کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے سے پہلے آپ کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے فائنینشیل ایئر کی، کہ جس ایئر میں آپ انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ کی 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک ہونی چاہیے، پچھلے سال کے 1 جولائی سے لے کر اس سال کے 30 جون تک۔ مگر میں اگر فار ایگزامپل میں 2016 کی اگر انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا رہا ہوں تو میرے پاس 1 جولائی 2015 سے لے کر 30 جون 2016 تک کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس یوٹیلیٹی بلز ہونے چاہیے۔ جولائی کا جو بل میرے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ جولائی کا بل ہونا اس لیے لازمی ہے کہ میں جولائی کے بل میں سارے پورے سال کے جتنا بھی بل ہوتے ہیں جو میں نے جمع کرائے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، تو کیونکہ میں نے ٹوٹل فگر لکھنی ہوتی ہے پورے سال کی، تو اس لیے میں نے ٹوٹل 1 جولائی کا مہینے کا اگر میرے پاس گیس کا یا الیکٹریسٹی کا بل ہے تو اس میں تمام پورے سال کا میں نے جو بل جمع کرائے ہیں اس کی ٹوٹل فگر میں اپنے پاس لکھ لوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پی ٹی سی ایل کے بل میں عموماً 6 مہینے کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ پی ٹی سی ایل کے 2 بل اپنے پاس رکھ لیں۔ ایک بل آپ جون کا رکھ لیں کہ جو کہ آپ کے اس سال کا ہو، اور دوسرا دسمبر کا آپ رکھیں جو آپ کا پچھلے سال کا ہو، تو اس طرح آپ کے پورے سال کا پی ٹی سی ایل کا بل کی جو آپ کے جو رقم جو آپ نے جمع کرائی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا فگر۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹس آفس سے آپ اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ حاصل کریں۔ اس میں یہ کمپلیٹ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے پورے فسکل ایئر میں جو آپ نے سیلری، جو ٹوٹل سیلری، جو گراس سیلری جو آپ نے ڈرا کی ہے اس کی فگر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو انکم ٹیکس جو آپ نے ادا کیا ہے اس کی فگر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے سال کے جو آپ کے ایکسپنسز ہیں اس کی ایک ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ آپ نے وہ ایکسپنسز آپ کے کیا کیا ہیں، اور اس کی ایک ٹوٹل آپ کے پاس ایک فگر ہونا چاہیے کہ کس کس مد میں آپ نے کتنے کتنے پیسے آپ پورے سال میں آپ نے لگائے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس آپ کے ایسٹس جو ہیں ان کی بھی آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ کون کون سے ایسٹس آپ کے پاس ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب آپ نیٹ پہ بیٹھیں، اب آپ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ میں جو آپ کی فگرز ہیں وہ آپ اپنے پاس پہلے سے لکھ لیں۔ آپ نے جو ٹیکس جو پے کیا ہے وہ فگر آپ پہلے سے لکھ لیں۔ آپ کے ٹوٹل جتنے بھی آپ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ کتنے ہیں وہ پہلے سے آپ فگر لکھ لیں۔ ایک پیج پہ سب سے پہلے یہ آپ ساری فگرز لے کے یہ کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ تسلی کے ساتھ آپ یہ سارا کچھ کر کے اپنے پاس پہلے سے رکھ لیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے سب کچھ، تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن کیسے جمع کرائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ bslearning.com ایک ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو اپنے براؤزر پہ اوپن کر لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں براؤزر میں bslearning.com یہ میں نے اوپن کی، یہ سائٹ اوپن ہوگی۔ اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آسان ترین طریقہ۔ آپ اس پہ کلک کریں۔ جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ ٹو سبمٹ انکم ٹیکس ریٹرن FBR پاکستان پیج 1۔ پیج 1 میں آپ کو، یہ پیج 1 ہے جس پہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ پیج 1 میں آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے کا طریقہ اسٹیپ وائز یہاں پہ موجود ہے، اور اسی طرح یہ جو پیج 2 ہے تو اس میں آپ کا اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اور لائبلٹیز کو سبمٹ کرانے کا طریقہ کمپلیٹلی یہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ کسی بھی پیج کے آخر میں باقاعدہ اسے اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، تو جتنا دیکھ کے آپ لرن کریں گے وہ زیادہ فاسٹ لرن کریں گے اور بہتر طریقے سے آپ لرن کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ پروسیجر کا یہ جو ہیڈنگ کے نیچے یہ آئرس کا لنک دیا گیا ہے، اس لنک پہ آپ کلک کریں۔ جو ہی آپ نے اس لنک پہ کلک کیا تو آپ اس فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے۔ یہاں پہ آپ اپنا رجسٹریشن اور پاسورڈ دے کے آپ اپنے آپ کو لاگ ان کر سکتے ہیں، اور یہ وہ رجسٹریشن نمبر ہوگا جو آپ کا CNAC ہے، وہی آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اور پاسورڈ اس ٹائم پہ جب آپ اپنے ای انرولمنٹ کی تھی جس وقت آپ کو ملا تھا
ای انرولمنٹ کرتے وقت وہ آپ کا پاسورڈ ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو دیتا ہوں. یہ جب بھی آپ اپنا CNIC انٹر کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈیشز آپ انٹر نہیں کریں گے. تو یہاں پہ میں یہ آپ اپنے آپ کو لاگ ان کریں. یہاں پہ جو ہی آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا. اس میں آپ ڈیکلیریشن پہ جائیں اور ڈیکلیریشن میں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ جمع کرانی ہے, آپ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ لائبلٹیز فائلڈ والنٹریلی پہ آپ کلک کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ پیریڈ پہ کلک کریں. یہاں آپ اپنا پیریڈ دیں کہ کس سال کا آپ ریٹرن جمع کرا رہے ہیں اور اس پہ کلک کریں. یہاں پہ آپ کا یہ فسکل ایئر آ جائے گا. اس کو یہاں پہ سلیکٹ پہ یہاں پہ آپ کلک کریں. جو ہی آپ سلیکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اس ونڈو پہ آپ آ جائیں گے اور یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس آپ نے اس جگہ پہ آپ نے جتنے بھی فگرز ہیں وہ آپ نے درج کرنے ہیں. یہاں پہ آپ کے یہ مختلف ہیڈز ہیں کہ جس میں آپ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کتنا رینٹ پے کیا ہے اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں, ٹریولنگ پہ کتنے آپ کے اخراجات ہوئے ہیں, الیکٹریسٹی پہ سال کے کتنے اخراجات ہیں, واٹر پہ, گیس, ٹیلی فون, یہ جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں پہ آپ وہ ساری کی ساری فگر جو آپ نے پہلے سے کیلکولیٹ کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ آپ ڈالتے جائیں. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کنٹریبیوشن ان ایکسپنسز بائی فیملی ممبرس. اگر فیملی ممبر کسی فیملی ممبر نے اگر گھر کے اخراجات میں اگر آپ کی مدد کی ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس فگر کو انٹر کر سکتے ہیں. جو ہی آپ یہ ساری فگرز انٹر کریں گے تو ادھر آپ کے پاس ایک کیلکولیٹ کا بٹن آئے گا. جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ سارا کا سارا ٹوٹل فگر آپ کی اس جگہ پہ جو آپ کے پرسنل ایکسپنسز ہیں تو اس سیکنڈ اس کا جو یہ کالم ہے اس کالم میں وہ آ جائے گی. اور جو ہی یہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپرلی کیلکولیٹ ہو چکا ہے. کیلکولیٹ کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد یہاں پہ جب آپ کی فگر آ گئی ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ پرسنل ایسٹس لائبلٹیز پہ کلک کریں. پرسنل ایسٹ کے پیج پہ آپ آ کے یہاں پہ یہ ہاؤس ہولڈ افیکٹس ہے. ہاؤس ہولڈ افیکٹس میں آپ کے ٹوٹل ہاؤس ہولڈ کے کتنے آپ کے پاس ایسٹس ہیں وہ آپ لکھیں. آپ کے پرسنل آئٹمز کی کیا اس کی مالیت ہے وہ مالیت آپ یہاں پہ درج کریں. یہ سارا جتنا بھی یہاں پہ آپ کے بزنس کیپٹل کچھ ہے, ایکوپمنٹ ہے, نان بزنس ہے, انیمل آپ کے ہیں, تو جو بھی ہے وہ جتنے بھی ان کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے. اور جو ہی کیلکولیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے ٹوٹل ایسٹس کو یہ کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ شو کرے گا. یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس پہ کلک کریں. آپ اس پیج پر آ جائیں گے. یہاں پہ ٹوٹل آپ کے جو نیٹ ایسٹس جو اس نے پچھلے آپ کے پرسنل ایسٹس کا جو پیج ہے اس پہ جو کلیکٹ کیے ہیں کیلکولیٹ کیے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے. پچھلے سال کے جو نیٹ ایسٹس جو اگر آپ نے پچھلے سال اگر آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس جمع کرائی ہے تو وہ یہ یہاں پہ اس کی فگر آ جائے گی. اس میں کتنا ڈفرینس ہے, انکریز ہے یا ڈیکریز ہے, وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. ان فلو کتنا ہے یہ آپ نے خود یہاں پہ لکھنا ہوگا. اس کالم میں اس رو میں تیسرا کالم جو یہاں پہ یہ یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ آپ کی ٹوٹل سیلری کیا ہے, یعنی کہ ٹوٹل پیسے جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ ڈیورنگ دیٹ فائنینشیل ایئر, تو وہ آپ کا ان فلو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. آؤٹ فلو وہ خود ہی کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ آپ کے کتنے پیسے جو آپ کے ایئرلی ایکسپنسز جو کتنے ہیں وہ یہاں پہ کر دے گا. اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ ہمیشہ زیرو ہونی چاہیے, جس طرح کہ یہاں پہ میرے کیس میں ہے. اگر یہ زیرو نہیں ہوگی تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس جمع نہیں کرا سکیں گے. جو ہی آپ کر لیتے ہیں, یہ تین ہی اس کے پیجز ہیں, جو ہی آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ سب چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ لیں, تسلی کر لیں, اور ایک مرتبہ آپ کی مکمل تسلی ہو جائے تو پھر اس کو سیو کر کے یہاں پہ ویریفیکیشن کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور یہ آپ سے پن کوڈ مانگے گا. پن کوڈ دے کے پھر سبمٹ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو وہ سبمٹ ہو جائے گا. اور پھر آپ اس کو یہاں پہ پرنٹ کے بٹن کو, یہ سبمٹ کا بٹن ہے, جس پہ کلک کر کے آپ اس کو سبمٹ کریں گے اور یہاں پہ پرنٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ اس کا ایک پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اب کیونکہ میں نے یہ اپنا انکم ٹیکس سبمٹ کرایا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ سبمٹ اور سیو کے بٹن یہ آپ کو ڈسیبل نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب آپ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جمع کرا چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کراس کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ ڈیکلریشن پہ یہ آپ دیکھیں یہ اوپر ڈیکلریشن لکھا ہوا ہے. جو ہی آپ اس پہ جائیں گے تو یہ یہاں پہ سب سے پہلا یہ ریٹرن آف انکم فائلڈ والنٹریلی فار
कंप्लीट ईयर, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसी तरीके से जिसने आपने पहले एक पीरियड दिया था 2016 और फिर आगे प्रोसीड किया था, उसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। अब आप अपना पीरियड सेलेक्ट करके आगे जो ही आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि जो लोग सैलरीड पर्सन है, जो कि सैलरी से जिनकी आमदन है। तो आप यहाँ से सैलरी से आपकी टोटल जितनी भी आमदन जो आपकी एक ईयर की है, जो आपको बाकायदा जो आपकी जो स्टेटमेंट टैक्स स्टेटमेंट जो ली है अकाउंट्स ऑफिस से उस पर लिखी हुई होगी, तो वो आप यहाँ पे अपनी ग्रॉस सैलरी आप यहाँ पे दर्ज करें और दर्ज करके आप यहाँ पे कैलकुलेट का बटन होगा और वो आप यहाँ पे उस बटन पे क्लिक करें तो टोटल आपकी जो ये पे जो आपने यहाँ पे दर्ज की है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी वो टोटल यहाँ पे आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट का बटन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक दफ़ा जब आप इनकम टैक्स सबमिट कर चुकते हैं तो फिर ये बटन आपका डिसेबल हो जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि आप ये काम कैसे करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपके प्रॉपर्टी या बिजनेस या कैपिटल एसेट से अगर कोई आपकी इनकम है तो फिर आप ये इनकम भी इस सैलरी के अलावा डाल सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप ये इनकम डाल देते हैं और उस पर कैलकुलेट के बटन पे आपने क्लिक कर दिया है तो फिर आप यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट पे आके कॉम्पिटिशन्स पे क्लिक करें। जो ही आप कॉम्पिटिशन्स पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप देखेंगे कि जो आपने सैलरी जो फिगर जो डाली है वो ऑलरेडी वो फिगर यहाँ पे मौजूद है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी वो उसने खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दी है। ये टोटल इनकम में भी वो आपको नज़र आएगी और इसके बाद टैक्सेबल इनकम जो आपकी है उसमें भी आपकी टोटल सैलरी जो आपकी है जो आपने डाली है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और साथ साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पे नॉर्मल इनकम टैक्स जो उस सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो सिस्टम खुद ही कलेक्ट करके यहाँ पे उसकी फ़िगर शो कर देगा। आप अपने पास ये फ़िगर लिख लें। एक मरतबा अगर आपने ये फ़िगर अपने पास लिख ली है तो अगर आप फुल टाइम टीचर हैं या आपको रिबेट टैक्स रिबेट हासिल है तो उस सिलसिले में फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पे आपकी टोटल क्योंकि आपने फिगर अपने पास नोट कर ली है और नोट करने के बाद आप यहाँ पे टैक्स रिडक्शंस पे क्लिक करें। ये आप टैक्स रिडक्शंस के पेज पर आ गए। तो जो फुल टाइम टीचर हैं उनको जितने रिबेट हासिल होता है, जिस तरह कि आजकल 40% उनको रिबेट मिलता है, तो उस पर रिबेट कितना है ये लिखा हुआ है। फुल टाइम टीचर और रिसर्चर के लिए जो रिबेट है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी कि टैक्स से आपको कितने टैक्स की छूट है। टोटल टैक्स आपने कंपटीशन में देख लिया कि कितना है, उसमें कितना आपका 40% कितनी रकम बनती है वो टोटल रकम आप यहाँ पे दर्ज कर दें और दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के कॉलम में आप आ जाएं। जो ही आप एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे कि यहाँ पे जितनी आपने अगर आप प्रोविंस के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे अपनी टोटल जो टैक्स आपने अदा किया है जो आपके स्टेटमेंट जो टैक्स स्टेटमेंट है उसमें जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो फिर आप टोटल टैक्स जो आपने अदा किया है जो आपके टैक्स स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और ये आप दर्ज करके तो यहाँ पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो ही आपने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक किया तो आप दोबारा कॉम्पिटिशन्स पे आप आएँ तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे नॉर्मल टैक्स जो आपका जो था वो टोटल फिगर लिखी हुई थी कि आपके कितना टैक्स बनता है। इसके अलावा आपका टैक्स चार्जेबल भी यहाँ पे आ जाएगा कि कितना टैक्स आपसे चार्ज हुआ है, आपसे लिया गया है, और टैक्स का यहाँ पे टैक्स रिडक्शंस भी आ जाएगा कि कितना टैक्स आपको छूट कितनी मिली है, और यहाँ पे भी आपका विद होल्डिंग इनकम टैक्स की भी कोई ना कोई फिगर आप पे आ जाएगी। याद रखें कि आपका यहाँ पे डिमांडेड इनकम टैक्स और रिफंडेबल इनकम टैक्स की जगह पे कोई अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट दर्ज हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपना टैक्स जमा नहीं करा सकते। एक मरतबा आप इस तमाम को रीचेक कर लें और मुकम्मल तसल्ली करने के बाद आप उसको यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करें। आपसे पिन कोड मांगेगा, आप अपना पिन कोड जमा कराएं। पिन कोड देने के बाद आप इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करके आप सबमिट कर दें और फिर उसके बाद आप इसको अपने पास प्रिंट के बटन को क्लिक करके आप अपने पास एक इसकी प्रिंट कापी हासिल कर लें। जिस तरह ये अभी मैंने क्लिक किया आपके सामने और इसकी ये प्रिंट कापी है, इसको मैं किसी टाइम पे भी प्रिंट करके अपने पास एक सबूत के तौर पर अपने पास रख सकता हूँ कि मैंने इनकम टैक्स जमा कराया है।